أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله مولانا العظيم. یوم معاشر کا ذکر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس وقت افراتفری انتہا کو ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہ بھی جلال کے اندر ہوں گے، سورج انتہائی قریب، کوئی کہتے ہیں چھت کے برابر ہوگا، کوئی کہتے ہیں ہاتھ اوپر کرو ہاتھ لگ جائے گا۔ اب اتنی دور ہے تو گرمیوں میں کیا پوزیشن ہوتی ہے، جب اتنا قریب آ جائے گا، زمین تو تانبے کی طرح یعنی آگ کی طرح سرخ ہو جائے گی، انسان تڑپ رہا ہوگا۔ اس وقت یوم یکشف عن ساق، اور جس وقت پنڈلی کھول دی جائے گی، مختلف مفسرین نے اس کے متعلق بات کی ہے کہ آدمی جب مشقت والا کام کرے تو اپنی چادر اوپر کر لیتا ہے، جیسے لنگوٹا کس لیتا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی وہ پوزیشن ہوگی افراتفری کی۔ تو یہاں یہ بھی لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، یعنی کوئی پردہ ہٹائیں گے، نور کی چمک جھلک پڑے گی بہت بڑی، اور اس وقت کیا کہا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدہ کرو سجدہ کرو، اعلان ہوگا، بعض دیکھ کر کے سجدے میں پڑ جائیں گے، اتنی نورانیت، اللہ اکبر، مگر کیا ہوگا، لوگ سجدہ کریں گے، فلا یستطیعون، کئی ایسے ہوں گے سجدہ ہی نہیں کر سکیں، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تفسیر مظہری والے نے بہت کچھ لکھا، فرماتے ہیں اس پہلے یہ ہوگا کہ اعلان ہوگا بھی اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلو، کوئی بت پرست ہوگا، کوئی سورج پرست ہوگا، کوئی آگ پرست ہوگا، کوئی گائے پرست ہوگا، کوئی حجر شجر پرست ہوگا، ان کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پھر سوالن پوچھا جائے گا یہودیوں سے، ہم بھی تو حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، ہاں جی ہم کرتے تھے، اللہ کا بیٹا تھا، تم نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، نہ میرا بیٹا نہ میری بیوی۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے شیطان کو حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل دے کر کے ان کے پیچھے ان کو جہنم میں پھینک دی، شرک ہے نا۔ اور پھر عیسائیوں سے پوچھا جائے گا، پھر عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عبادت کرتے تھے کیونکہ یہ اللہ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا شیطان جو تفسیر مدنی والے نے لکھا ہے، وہ شکل دے کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اور دیگر جو بتوں کی یا ادھر ادھر کی پوجا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور میرے بھائی قبر پرست لوگوں کا بھی حال یہی ہوگا، مگر وہ اللہ والے تو جنت میں جائیں گے، ان کے شیطانوں کو شکل دے کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کوشش کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھے، کمر سخت ہو جائے گی اس کے اندر۔ پھر وہ ایمان والے نمازی بچیں گے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو منافقت کرتے ہیں، لوگ آئے تو اس وقت نماز پڑھ لی، کچھ ایسے جب جی چاہا اس وقت نماز پڑھی۔ یہ رب کی نماز نہیں، رب کی نماز ہے تو 5 نمازیں ہیں، وقت ملے نہ ملے وہ پڑھنی ہے، فرصت ہو نہ ہو اپنے وقت پر پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھتے یہ سمجھ کر کے یہ اللہ کا حکم ہے، یاد رکھو یہ عبادت کو عادت نہیں بنانا، عادت ایک فطرت بن جاتی ہے، عبادت فرض ہے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، عادت ہے کرو نہ کرو، یہ حکم اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ہے، گرفت ہے، مار پڑے گی۔ اس وقت قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب سجدے کا حکم دیا جائے گا سجدہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، کوئی تو یار یہ تو اس وقت نمازی تھا اب کیا بنا، مگر دل کے راز میرا رب جانتا ہے یا نہیں؟ یہ اوپر سے پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، جب نہا دھو لیا صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اس وقت پڑھتا ہے، یا میرا حکم سمجھ کے پڑھتا ہے؟ نماز کی پابندی کرو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت سجدہ میں گرنے والوں کے لیے نجات ہوگی، رہائی ہوگی۔ بھائیوں گھر والوں کو کہو، بہن بھائیوں کو، ماں کو، بیٹوں کو، اولاد کو، دوست احباب کو کہو، محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، جتنے جن سے ملتے ہو اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھو۔ محمد الانبیاء علیہ السلام نے تو فرمایا جو یوم محشر پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس میں پاس ہو جائے گا پھر دیگر اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ او غریبو بڑے خوش نصیب ہو، مبارکبادی کے حقدار ہو، کئی سوالوں سے بچ جائیں گے، کئی سوالوں سے بچ جاؤ گے، پھر آپ نہ کھانا بیٹھ جاتے ہیں آگے، جب کلاس لگی ہو نا پھر سلام نہیں، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیا ہوگا جب اس میں پاس ہو گیا، دیگر جو وعلیکم السلام رہ گئے اس کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ ہم نفلیں نہیں پڑھتے، سنتے پڑھتے، نفل کثرت کے ساتھ پڑھا کرو جب موقع بنے، تو خصوصاً رمضان المبارک کے اندر گئے تحیت الوضو، تحیت المسجد، ٹائم ملا تو ویسے نفلیں پڑھتے رہو، تہجد کا ٹائم ملے وہ پڑھو، اشراق کا ہے، چاشت کا ہے، اوابین کا ہے، اس کے علاوہ بھی ٹائم بچا، نفلیں یہ فرضوں کا درجہ رکھتی ہیں رمضان کے اندر۔ تو وہاں جہاں میں نے پڑھا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے کر کے ساری زندگی کے نفلوں، پھر دیگر جو کمی ہوگی وہ پوری کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ اگر نماز ہی نہیں، نماز میں پھنس گیا، نماز میں قابو آ گیا، پکڑا گیا، پھر بھائی جہنم رسید ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بالکل واضح، دیکھو نا یہ بات ہمیں زندگی کے اندر اللہ نے بتلا دی، کل کو ایسا ہونا ہے، پھر نہ سمجھے، کتنی بدبختی ہے۔ ہاں آگے فرمایا خاشیاتن ابصارہم ترہقہم ذلہ